یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آثار سارے ہو گئے، اہم سفیر جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے چوتھی مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم ہے۔ اتنا مطلب اتنا آسان ہے یہ سب کچھ؟ میں تو خیر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا کچھ طے ہے۔ سوال تو یہ ہے کیا کیا ہرڈل پیش آئیں گی۔ یہ تو طے ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ کیا رکاوٹیں ہیں سر؟ ہماری رکاوٹ یہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کیا الیکشن والے دن کیا جس طرح سوچا گیا اسی طرح ہوگا یا اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ چلے 50% امکان نہیں تو 10%، 5% تو امکان ہے نا اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو پیپلز پارٹی ہے کیا اس کے ساتھ کولیشن بن جائے گی، کیا پارلیمنٹ ہنگ ہوگی، میجارٹی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر نون کا جادو چلا اور یہ دوائی جو ہے وہ زیادہ ڈل گئی تو میرا خیال ہے کمفرٹیبل میجارٹی لے جائیں گے، جیسے بلوچستان میں بھی لوگ گئے ہیں، کے پی کے میں بھی اگلے دنوں میں کچھ ہوگا، سندھ میں بھی جی ڈی اے ٹائپ سپورٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی، تو سارے مل ملا کے ایک کمفرٹیبل میجارٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے صوبہ سندھ نکل جائے گا؟ نہیں، جو اوریجنل پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ جی 60 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گی اور 70 سے 75 سیٹیں نون لے گی، لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوائی زیادہ ڈل سکتی ابھی ہے، بھی اس میں اگر دوائی زیادہ ڈل گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی، نون کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، پھر نون اور ایم کیو ایم کا بھی اتحاد ہو چکا ہے، جو 20-22 سیٹیں اربن سندھ کی ہیں اس میں سے بھی پیپلز پارٹی کا پہلے خیال تھا کہ 8-10 ہم لے جائیں گے، لیکن یہ جو نون کے ساتھ جو تازہ اتحاد ہے اس میں کیا ہوگا، برابر ہوگی، زیادہ متحدہ اور نون کی کولیشن چلی جائے گی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ نون بھی 2-3 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ سپورٹ ہوگی، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا حق ہے، تو وہ جو اگر متحدہ اور نون کا اتحاد ہو گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی سیٹیں نہیں لے گی؟ اور اگر پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے کون سے لیڈر ہوں گے جو لڑیں گے، کیونکہ کوئی لیڈر تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بڑے ابھی سوالات ابھی اٹھیں گے۔ سب سے بڑا اس وقت پرابلم پی ٹی آئی کو یہی ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے، ایون کانسٹیچوئنسی کی لیول کی لیڈرشپ، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، نہ اپنے حلقوں میں ہے، نہ لوگوں سے ٹچ میں ہے۔ آپ کا مشورہ تو یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ دے دی جائے تو سارے جی، حالات میں ٹھیک ہو تو سکتے یہ ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو ماڈریٹس ہیں، جو شاہ محمود قریشی ہے وہ بھی عمران خان سے بڑے لائل ہیں، چودھری پرویز الہی نے بھی اپنی لائلٹی ثابت کی ہے، تو پارٹیاں ہمیشہ اپنے مشکل وقت میں دوسرے ایسے لوگ فیس لے آتی ہوتی ہیں کہ جس سے کہ معاملات آگے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو مخدوم امین فہیم کو لے آئی تھی، جو سب کے لیے قابل قبول تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول تھے، حتیٰ کہ اس حد تک قابل قبول تھے کہ الیکشن کے اگلے دن ہی مشرف صاحب نے مخدوم امین فہیم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا۔ اور پھر جو نون جب مشکل میں گئی، شہباز شریف صاحب کو وہ آگے لے آئے، اس سے پہلے راجہ ظفر الحق صاحب کو آگے لے آئے، تو یہ شاید خاقان عباسی کو لے آئے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت قابل قبول تھے۔ تو سیاسی پارٹیاں اس طرح اپنی اقدامات کرتی رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی لائلسٹ، وہ جس پہ ان کو اعتماد ہو، اس کو آگے کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی سربراہی میں، ان کی موجودگی میں اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل ان کی موجودگی رہے گی، ان کی سربراہی رہے گی، لیکن اس وقت کے جو تازہ حالات ہیں اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو الیکشن سے پہلے کوئی جیل سے نکلنے نہیں دے گا، ان کو الیکشن کے لیے اہل قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو اب جب یہ صورتحال واضح ہے تو ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ تو ہونا چاہیے نا۔